نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ اسلام کے نظام عدل کے حوالے سے ہم نے مختلف پہلوؤں پر غور کیا ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام نے کس طرح سے معاشی عدل، معاشرتی عدل، سیاسی عدل اور مذہبی معاملات میں عدل کی تلقین کی ہے۔ آج ہم چاہیں گے کہ اس پوری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس عدل کی خصوصیات اور بنیادیں کیا ہیں، اور خاص طور پہ جو نظام قانون سامنے دیا ہے اس قانون کے اندر کیا پہلو ایسے ہیں جو اسے واقعی ایک عادلانہ نظام بناتے ہیں۔ پہلی بات یہ آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم جائزہ لیں اسلام کے نظام قانون کا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد اس تصور پر نہیں ہے جسے ہم اندھی مساوات کہتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ یہ محض اس بنیاد پہ ایک بات کہہ دے کہ سب انسانوں کو برابر مان لیا جائے، ان کے ساتھ یکساں عدل کر دیا جائے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ عدل کی بنیاد اخلاقی اصولوں پر ہو۔ اس حوالے سے 7 ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی قرآن کریم چاہتا ہے کہ عدل کی بنیاد توحید کے اوپر ہو۔ توحید محض اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو سب سے برتر ماننے کا نام ہے۔ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کو تو ایک مانتا ہے لیکن اپنے گھر میں اس ثقافت کو مانتا ہے جو فحاشی پر مبنی ہے، اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کو تو ایک مانتا ہے لیکن اپنے دفتر کے اوقات میں بے ایمانی کرتا ہے، اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کو تو ایک مانتا ہے لیکن جب کاروبار کرتا ہے بے ایمانی کرتا ہے، تو یہ توحید کی پیروی نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے آئے، اس کے مطابق کر دے۔ نظام قانون بھی یہ چاہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی انسان اس راستے سے ہٹے اس کی اصلاح کر دی جائے۔ چنانچہ ایک شخص اگر اپنے والدین کے حقوق پورا نہیں کرتا، اگر وہ اپنے گھر کے حقوق پورا نہیں کرتا، ان حقوق کو پورا کروانے کا نام اسلامی قانون ہے۔ قانون یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنے گھر کے معاملات میں بھی کرے، اگر ایسا نہیں کرتا اسے گرفت کی جائے، سزا دی جائے، تعلیم کی جائے، تلقین کی جائے، حتیٰ کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ توحید کی بنیاد پر گھر کے اندر عدل کو اختیار کرے۔ یہ شکل پائی جاتی ہے دوسرے بنیادی اصول کی، اور وہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ زندگی کے سارے معاملات میں معاشرتی عدل کو، اجتماعی عدل کو بنیاد بنایا جائے۔ یعنی معاشرے کے اندر اگر تفاوت پایا جاتا ہے، ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے، کچھ لوگ انتہائی امیر ہیں، کچھ انتہائی غریب ہیں، کچھ لوگوں کے پاس بے انتہا وقت ہے، کچھ بالکل وقت نہیں رکھتے، اور دونوں کو اب یکساں ٹریٹ کریں، یہ اسلام کے منافی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس شخص کے پاس دولت ہے اس کا استعمال بلا شبہ وہ اپنے بہت سے معاملات پر کرے، لیکن نہ وہ اسراف کرے، نہ وہ ان افراد کے حقوق کو پامال کرے جو اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ چنانچہ اسلام کا معاشرتی عدل یہ چاہتا ہے کہ ایک شخص اپنی حلال کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، مقروض ہیں، ان کے مشکلات اور مسائل ہیں، جنہیں غلام بنا لیا گیا ہے، جیسے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو غلام بنا لیا گیا ہے، ان کی آزادی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے اس کا استعمال کرے، اور ان تمام چیزوں کو معاشرتی عدل سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ معاشرتی عدل ہے، یہ سوشل جسٹس۔ جب تک یہ نہ کیا جائے قانون مطمئن نہیں ہو سکتا، اور جب بھی اس کو پامال کیا جائے گا اسلامی قانون یہ چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کے اس کی اصلاح کرے۔ چنانچہ اگر دنیا کے ایک گوشے میں افراد کو غلام بنا لیا جائے تو یہ فرض اہل ایمان کا ہے کہ وہ اسلام کے معاشرتی عدل کی بنیاد پر، سوشل جسٹس کی بنیاد پر ان کی حمایت کریں اور کبھی بھی ان کو پامال نہ ہونے دیں
ان کی زندگی کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، یہ ہمارا اپنا ایک فریضہ بن جاتا ہے۔ اور اس بنا پر قانون یہ چاہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی معاشرے میں ناانصافی ہو رہی ہے اس کو دور کیا جائے۔ یہ چیز بدیہی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر عدل نہ ہو، ایک شخص برسوں منتظر رہے کہ اس کو 2 وقت کھانا مل جائے، ایک شخص برسوں منتظر رہے کہ اس کو کوئی دوا مل جائے، یہ تمام وہ حالات جو ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا کرتے ہیں، ان کی بنیاد اس چیز پہ ہے کہ ہم نے اسلام کے نظام عدل کو، اس قانون کو، اس شریعت کو نظر انداز کر دیا ہے جس کی بنیاد ان اخلاقی اصولوں کے اوپر ہے۔ اسلام کا نظام عدل یہ بھی چاہتا ہے کہ قانونی معاملات میں خاص طور پر انسان کی جان کے احترام کو ذہنوں میں اس طرح سے بٹھا دیا جائے کہ ایک شخص انسان تو انسان جانور کو بھی بے وجہ قتل نہ کرے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اگر ایک انسان کو بلا وجہ بغیر حق کے قتل کر دیا جائے تو یہ قتل تمام انسانی کا قتل ہے، اور اگر ایک فرد کو زندگی دے دی جائے تو تمام انسان کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ گویا اصول یہ ہوا کہ انسانی جان کا احترام سب سے زیادہ افضل چیز قرار پائی، اور اسی بنا پر آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، نظام قانون دیا ہے، اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اگر کہیں انسانی جان کو خطرہ پیش آتا ہے، اس کو پامال کیا جاتا ہے، تو اس کا نوٹس سب سے زیادہ لیا جائے اور اس کے بدلے میں اس شخص کو وہ سزا دی جائے جس کا مرتکب وہ ہو چکا ہے، تاکہ آئندہ کوئی فرد یہ نہ سوچے کہ جان سے کھیلنا ایک آسان بات ہے۔ کوئی عالم دین ہو، کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہو، کوئی بزنس مین ہو، کوئی طالب علم ہو، کوئی عام مزدور ہو، سڑک پہ کھڑا ہوا ہو، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہو، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو، اور جو جب چاہے اس کو قتل کر دے، یہ نہ اسلام ہے، نہ انسانیت ہے، نہ اس کا تعلق اس معاشرے سے ہے جو اسلام چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرہ وجود میں آئے جس میں کہ جان کی عزت و احترام ہر مقام پر پایا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ اسلام کی تعلیمات کو محض جمعے کے دن نہیں بلکہ ہر لمحے اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ ان کے اندر ایک جاذبیت ہو، ان میں ایک آسانی ہو، اس میں ایک ذہن کی تعمیر کی گنجائش پائی جائے، اور ہمارے معاشرے میں وہ نئی نسل پیدا ہو سکے جو بجائے وائلنس کے، بجائے تشدد کے، بجائے قتل و غارت کے قانون کا احترام کرنا سیکھے۔ اس حوالے سے جو اقرا رسول اسلام نے پیش کیا ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی اسلام چاہتا ہے کہ قانون ان تمام معاملات میں جہاں پر انسانی عقل کو خطرہ ہو آگے بڑھے، اس کا دفاع کرے، اور عقل کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ماحول پیدا کرے جس کے اندر انسانی معاملات کو جذبات کی بنا پہ نہیں بلکہ تجزیے کی بنا پہ، عقل کی بنا پہ مانا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تم وہ لوگ کیوں نہیں بنتے جو عقل والی قوم ہے، تم وہ لوگ کیوں نہیں بنتے جو فہم کرنے والی قوم ہے، تم وہ لوگ کیوں نہیں بنتے جو شعور کا استعمال کرتی ہے۔ شعور، عقل، فہم، ان تمام اصطلاحات کو استعمال کر کے قرآن کریم یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ عقل کی سپریمیسی، عقل کی اہمیت، عقل کو صحیح مقام دینا یہ دین کا ایک تقاضا ہے، اور جب بھی کوئی چیز عقل کو خراب کرنے والی ہوگی قانون اس کو منع کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے عربی زبان میں خمر کا مطلب وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لیتی ہے، جب عقل کو ڈھانک لے گی، عقل کام نہیں کرے گی تو انسان برے کام کرے گا، اس بنا پر اس کو حرام کر دیا گیا تاکہ عقل صحیح طور پہ کام کر سکے اور عقل کو یہ آزادی ملے کہ وہ فیصلہ کر سکے، وہ مجبور ہو کر کے، ایڈکٹ ہو کر کے، کسی نشے کے ماتحت ہو کر کے، وہ ڈرگز ہوں یا شراب ہو جس کو ہم بہت سے مواقع پہ سمجھتے ہیں کہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو حرام کرنے کے بعد یہ بات سمجھا دی جائے کہ یہ عقل کی دشمن چیز ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا گیا، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو قرآن یہ کہ سزا دی جائے۔ گویا کہ قانون کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہتا ہے کہ ان بنیادوں کو جو سوشل ویلیوز ہیں، جو عالمی طور پہ اخلاقی بنیادیں ہیں، ان کو اہمیت دی جائے اور کسی بھی فرد کو معاشرے میں ان اقدار کو عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایسی اسلام یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف عقل کے حوالے سے بلکہ اس کا پورا نظام قانون اس بات پر مبنی ہے کہ انسانی عزت و احترام کو، انسان کی نسل کے احترام کو، انسان کے اس احساس کو کہ اس کا تعلق کس خاندان سے، کس گروہ کے ساتھ ہے،
اس کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک شخص کی شخصیت سے اس کی وجود کو خارج کر دیا جائے، اس کی روٹس کو، اس کی بنیادوں کو منہدم کر دیا جائے، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، اور وہ معاشرے میں محض ایک پنگ پونگ کی گیند کی طرح اس کو چکتا رہے گا جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کا وجود مستحکم ہو، اس لیے اسے یہ احساس ہو کہ اس کے والدین کون ہیں، اس کا خاندان کون سا ہے، اس کی روایات کیا ہیں۔ ان تمام وجوہات کے بنا پہ وہ چاہتا ہے کہ انسانی نسل کا احترام کرتے ہوئے قوانین وہ بنے جو انسان کی نسل کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوں، نلیفائی نہ کرتے ہوں، اس کو وہ ختم نہ کرتے ہوں، اسے ایبزالو نہ کر دیتے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص معاشرے میں محض چند افراد کے تعاون کے اجتماع کی بنا وجود میں آ جائے اور یہ جانتا نہ ہو کہ وہ کون افراد ہیں جن کے ساتھ اس کا تعلق پایا جاتا ہے جسمانی طور پہ، جینیٹکلی۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے معاشرے میں خاص طور پہ اور ان معاشروں میں جو مغرب کی پیروی کر رہے ہیں، انونیمٹی پیدا ہو گئی ہے افراد کے بارے میں، ایک معلومات کا نہ ہونا کہ اس شخص کی بنیاد کیا ہے، وجود کیا ہے۔ یہ چیز اب نہیں ہوتی تو وہی افراد جو انونیمس ہیں، جو نامعلوم ہیں، جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے کہ ان کے والدین کون ہیں، وہ معاشی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ مغرب میں خاص طور پہ 75% ٹین ایج کرائمز کی بنیاد ہی ہے کہ ان افراد کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس خاندان کا حصہ ہیں، اور اس فضا میں جس میں وہ انونیمس ہوتے ہیں ان کو اپنے وجود کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، نتیجتاً وہ اپنے معاشرے میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اسلام کا نظام قانون یہ چاہتا ہے کہ نسل کا احترام پایا جائے اور وہ تمام ذرائع جو نسل کے احترام کو ختم کرنے والے ہیں ان کو دور کیا جائے۔ ان میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جنہیں آج کے دور میں بہت سے فیملی کیئر، چائلڈ کیئر کے نام سے کہا جاتا ہے، جن کے نتیجے میں انونیمٹی پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں کو اسلام منع کرتا ہے۔ جی سوال؟ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام جاوید اقبال ہے، میں تربیلا غازی ضلع ہری پور سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ سر سوال یہ ہے، اسلام کا جو معاشرتی عدل ہے جی وہ ایک ایسے ملک میں یا ایک ایسی ریاست میں جہاں پہ وکیل جو ہے نا گناہگاروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور بے گناہوں کو پھنسواتے ہیں ایک ناقص سسٹم کی وجہ سے، تو ان حالات میں ایک فرد واحد کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ اپنا معاشرتی عدل کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تھینک یو سر۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کا سوال بہت عملی نوعیت کا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے سوال اٹھایا۔ دیکھیے آپ کے سوال میں 3 پہلو ہیں۔ ایک کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اگر ایک معاشرے کے اندر اسلام مکمل نافذ نہیں ہے اور یہ کہنے کے باوجود کہ اس کے دستور میں لکھا ہوا ہو کہ وہ اسلامی ریاست ہے، اسلام وہاں نہ پایا جائے، تو کیا جو لوگ وہاں بستے ہیں اسلام سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے؟ یا ان کا یہ فرض ہے کہ باوجود اس کے کہ حکومت ایسی نہ پائی جاتی ہو، وہ جہاں تک ان کا تعلق ہے اپنے معاملات میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ان ڈیلنگز میں جن سے ان کا تعلق ہے، اسلام کو اختیار کریں۔ گویا اگر معاشرے میں عدل نہیں پایا جاتا تو آپ کو چھٹی نہیں مل جاتی ہے کہ آپ عدل کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2، جو شخص کسی کی وکالت کرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ جس شخص نے اس کو اپروچ کیا ہے، کچھ معاوضے پہ انگیج کیا ہے، وہ فی الواقع ایک مجرم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ میں اسلام کا نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ کانشنس کا ہے، ضمیر کا ہے۔ اور ایک شخص چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، اگر وہ صحیح معنی میں انسانی اصولوں کو مانتا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ انسانیت کی بنا پر اس کو اختیار نہ کرے اور اس معاملے میں انوالو نہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ اگر کسی معاشرے میں اجتماعی عدل نہیں پایا جاتا تو جو لوگ قانون جانتے ہیں اور اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں، انہوں نے وقت صرف کیا قانون کو پڑھنے اور سمجھنے میں، ان کا فرض کیا ہے؟ ان کا فرض یہ ہے کہ قانون کی سپریمیسی قائم کرنے کے لیے وہ ان ذرائع کا استعمال کریں جو قانونی ذرائع ہیں، یعنی بار کونسلز ہیں، ان کے اپنے بیانات ہیں، ان کی اپنی قوت ابلاغ ہے۔ کیا کسی وکیل کو توفیق نہیں ہے کہ وہ اخبار کے اندر، ریڈیو پر، ٹی وی پر، اجتماعات میں، بار کونسل میں ان ایشوز کو ریز نہ کرے جس کے بعد معاشی عدل قائم ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص بھی اپنا سے فارغ نہیں کر سکتا کہ چونکہ معاشرے میں چیز نہیں پائی جاتی میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں پائے جائیں وہاں آپ کی مسئولیت ہے، جواب دہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ایک معاشرہ خراب ہے اس کے ساتھ آپ بہہ جائیں اور یہ کہیں کہ معاشرہ ہی ایسا ہے۔ اصل قوت تو وہی ہے
جو لہروں کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے تیرتی ہے، اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لہریں کس طرف جا رہی ہیں، وہ اپنے اصول کو، اپنے مقصد کو، اپنے اللہ تعالیٰ سے عہد کو پورا کرتا ہے۔ گویا اگر ہم اپنے طور پہ کوشش کریں تو لازمی طور پہ اب نہیں، کچھ عرصے کے بعد تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ بہترین شکل تو وہی ہے کہ پورا معاشرہ تبدیل ہو اور دستور کی روشنی میں ایک ملک کو مکمل طور پہ اس کی معیشت کو، سیاست کو، معاشرت کو، قانون کو اسلام کے مطابق کیا جائے۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ لوگ جو معاشرے کے مختلف طبقات ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں تک ان کا دائرہ کار ہے اس دائرہ کار میں وہ اس اصول کی پیروی کریں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانی نسل کے احترام کے لیے وہ ذرائع اختیار کیے جس میں کہ نسل نہ تو اختلاط کا شکار ہو کہ آپ کو نہیں پتا کس کا خون کس کے ساتھ مل گیا ہے، نہ آپ کو یہ معلوم ہو کس کا وجود کس نوعیت کا ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ کوئی جائز رشتہ ہو سکتا ہے تو جائز رشتہ وہی ہے جو شریعت نے قانون نے طے کیا ہے۔ چنانچہ نکاح وہ واحد ذریعہ ہے جو اسلام نے متعین کیا ہے، اس کے علاوہ تمام وہ ذرائع جنہوں نے اختیار کرتا ہے وہ سب کے سب صرف غیر اخلاقی اور غیر قانونی بھی ہیں۔ گویا قانون کا فرض یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کلوزز وضع کرے جس کے نتیجے میں معاشرے میں اختلاط نہ پیدا ہو بلکہ نسل کا تحفظ پیدا ہو۔ قانون یہ بھی چاہتا ہے کہ انسانوں کے مال کا پورا احترام پایا جائے، اور مال محض دولت نہیں ہے بلکہ مال میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جنہیں ہم وسائل کہتے ہیں۔ اگر نیچرل وسائل ہیں اس کے اوپر کچھ قوانین کچھ وڈیرے قابض ہو گئے ہیں، یہ اسلام کے اصول کے منافی ہے۔ اگر وہ وسائل ہیں جو ایک شخص کو دیے گئے ہیں بطور امانت کے اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، یعنی پبلک ویلفیئر کے بجائے اپنی ویلفیئر کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کو قومی وسائل دیے گئے ہیں اور وہ بجائے قوم کا کام کرنے کے ان کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ چیز مال کے ساتھ ایک زیادتی ہے، مال غلط استعمال ہے۔ اور اسی بنا پہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے کہ مال کا تحفظ، اس کا صحیح استعمال ایک اخلاقی قدر ہے اور ایک قانونی ضرورت ہے، وہ نہ صرف پرسویڈ کرتا ہے بلکہ اس کے لیے شدید ترین وارننگ دیتے ہوئے سزا متعین کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کسی معاشرے میں اگر یہ ہو جائے کہ ٹریفک کے قوانین کی پیروی کروانے کے لیے آپ آن دا اسپاٹ جو وائلیشن کرتا ہے اس کو اسی وقت 1000 روپے 2000 روپے کا ایک ٹکٹ دے دیں اور وہ جا کے اس کو پے کرے فوراً ڈاکخانے میں کسی فرد کو نہ دے تو 2 دن کے اندر معاشرے کی خرابی دور ہو سکتی۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ول نہیں پائی جاتی، عقل کا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے میں خرابی پائی جاتی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال کے حوالے سے ایک سخت سزا متعین کرے، یعنی جو شخص بھی اس کا احترام نہیں کرتا، وائیولیٹ کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لیکن ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں پر شاپ لفٹنگ کی اور آپ کو ہاتھ کٹ گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص جانتے بوجھتے کسی کے دخل اندازی کرتا ہے، اس کو جان کر چراتا ہے، جب یہ شکل پیش آئے گی۔ اگر ایک معاشرے میں آپ نے ایک پولیس مین کو، ایک کلرک کو، ایک کم درجے کے ملازم کو تنخواہ وہ دی ہے جس کے بعد نہ وہ کھا سکتا ہے نہ جی سکتا ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہ غلطی نہ کرے تو یہ خرابی معاشرے کو اس فرد کی نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے خرابیوں کو دور کیا جائے، وجوہات کو دور کیا جائے، تاکہ آخر کار ایک شخص صحیح اور حلال غذا لینے کے بعد، کمائی حاصل کرنے کے بعد غلطی کا ارتکاب نہ کرنے پائے۔ اگر پھر بھی وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایسی مثال پیدا کر دی جائے جس کے بعد کوئی شخص غلطی جانب سوچنے کا امکان بھی نہ ہو۔ گویا کہ اسلام کے قانون کی بنیاد جن اصولوں پر ہے اس میں توحید، عدل، عقل کا احترام، دین کا احترام، نسل کا احترام، مال کا احترام، یہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کے نتیجے میں وہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں مذہبی مساوات، مذہبی رواداری، مذہبی طور پہ احترام کا پایا جانا، جان کا احترام کا پایا جانا، مال کا احترام پایا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو نظام عدل کا حصہ ہیں۔ جب تک ان کو اختیار نہ کیا جائے محض ایک تقریر سے عدل کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسٹیٹیوشنل چینج ہو، اداروں کا تبدیلی ہو اور وہ ادارے قائم کیے جائیں جو فی الواقع انسانوں کو عدل دینے کا پورا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک میں خاص طور پر اور اس دور میں جو تعمیری دور ہے یہ کوشش کریں
کہ ہمارے ہاں نظام عدل وہ قائم ہو سکے جو اسلام کے اصولوں کا دیا ہوا ہے، اور سیکولر نظام کو ہم رد کرتے ہوئے اسلام کے اصولوں کو نافذ کر سکیں۔ باخود الحمد للہ رب العالمین۔